ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و برائی، پاک طیب مطہر اور معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاذل قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج اسی عنوان سے آپ حضرات مسلسل چوتھا خطبہ جمعہ سماعت فرمائیں گے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز نبی علیہ السلام پر درود نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پوری کائنات میں رب کائنات کے بعد جو سب سے عظیم ترین ہستی ہے، جسے اللہ نے سب سے زیادہ برگزیدہ بنایا ہے، جو اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے، جو پوری کائنات کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو میرے اور آپ کے دل کی رونق، میرے اور آپ کے دل کا چین، میرے اور آپ کے دل کا سرور ہے، وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ جو انسان رب تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت محمد کریم علیہ الصلاۃ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس انسان سے وعدہ ہے اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، اللہ اسے آخرت میں بھی کامران کر دے گا۔ جو پوری کائنات میں رب کائنات کے بعد امام کائنات سے محبت کرتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے، آپ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی بتائی گئی دی گئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جو اپنی زندگی میں اسوہ رسول کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، پیارے نبی کی پیاری زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے، اللہ دنیاوی بھی سارے غم اس سے ہٹا دیتے ہیں، اخروی پریشانیوں سے بھی اللہ اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو انسان اوروں سے محبت زیادہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کم کرتا ہے، اور تو شاید اسے اپنا محبوب نہ بنائے، محنت کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ عمل رائے گاہ چلا جائے، لیکن اور تو اور رہ گئے، وہ اللہ کی نظروں میں بھی کبھی محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے، تو فاتبعونی، تم مجھ محمد کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرنا شروع کر دو،
युहब्बुकुम अल्लाह, तुम्हारा ये अमल तुम्हें अल्लाह की नज़रों में महबूब बना देगा। और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है फिर अल्लाह उन पर इनामात ऐसे करता है कि वह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी ज़िंदगी पिछले सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। यानी इंसान को अल्लाह की तरफ से रज़ात का, खुशनुदी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना महबूब बनाने का। तो हज़रात ये बात तो अटल रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो फिर बहाने बहाने से उसे याद करता है, फिर इंसान उसे याद करने के लिए टाइम निकालता है, फिर इंसान उसके लिए लोगों में बैठ के, अकेले में बैठ के उसकी यादों में खो जाता है, उसकी बातों को याद करता है, उसकी दी गई हदायत को फॉलो करता है कि मुझे इससे मोहब्बत है, मैं इसकी बताई गई बातों पे, इसकी अता की गई, इसकी अदाएँ जो हैं जो इसने इख्तियार कर रखी हैं, उन अदाओं को मैं अपनी अदा बनाऊंगा तो अपने महबूब की नज़रों में और प्यारा हो जाऊंगा। तो हज़रात हम भी इस बात के दावेदार हैं, हम भी ये बात कहते हैं कि हमें अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उसका तरीका अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। इजहार का सबसे प्यारा तरीका ये है कि जो प्यारे आका ने प्यारी तालीमात दी हैं उन तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया जाए और ज़िक्र खैर किया जाए जिसका अल्लाह ने मुझे और आपको हुक्म दिया है। मैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके सारे के सारे नूरानी फरिश्ते, सारे के सारे मलाइका युसल्लूना अलन नबी, वो नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान के दावेदारो, ए ख़ुद को मोहम्मद करीम की मोहब्बत का मुस्तहिक समझने वालों, जो इस बात का दावा करते हो कि प्यारे आका मेरे महबूब हैं, हमारे प्यारे हैं, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाह तुम्हें भी हुक्म देता है कि तुम भी रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा कर। बड़े ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जो एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल करता है, 10 गुनाहों को माफ़ करता है, 10 दराजात को बुलंद करता है। तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल, अल्लाह गुनाहों की मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट देते हैं, दराजात की बुलंदी की खुशखबरी सुनाते हैं हर उस मुसलमान को, हर उस मोमिन को जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ता है। उसकी दुनियावी ज़िंदगी, उसकी उखरवी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, तमाम तकालीफ़, तमाम दुख अल्लाह उसकी ज़िंदगी से दूर कर देता है, जो अपनी शब रोज़ में, जो अपने लैलो नहार में प्यारे आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ात के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे साहबी अगर तू ये अमल कसरत के साथ कर लेता है, इज़ा तुकफ़ा हम्मुका व यग़फ़िरु लका ज़ंबुका, फिर तुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तेरे हर मामले में तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में किए गए सारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। यानी टेंशनें भी, परेशानियाँ भी, दुख और तकलीफ़ भी अल्लाह दूर कर देगा, और उसके साथ साथ ज़िंदगी में की गई गलतियाँ, किए गए गुनाह और किए गए ज़ुनूब और सय्यात, अल्लाह और उसके रसूल की गई नाफरमानियाँ जिसने तुम्हें अल्लाह से दूर कर दिया, अल्लाह जिन अमाल की वजह से तुमसे नाराज़ हो गया, अगर तुम दुरूद व सलाम पढ़ लेते हो, मेरे साथ मोहब्बत में मेरा ज़िक्र करते हो, मुझ पे दुरूद व सलाम भेजते हो, अल्लाह इस अमल की वजह से जहाँ ज़िंदगी के गमों को दूर करेगा, वहाँ अल्लाह तुझे गुनाहों से भी पाक और साफ़ कर देगा। हज़रात, बड़ा अमल, प्यारा अमल, बहुत खुश नसीब इंसान जिसे अल्लाह ताला इस अमल की तौफीक अता करे। आइए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हम सब को कसरत के साथ प्यारे आका की ज़ात के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं, कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं, कुछ ऐसे किस्मत के मारे भी हैं कि जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का पता है, जिन्हें वाज़े अहकामात जिनके सामने हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने के बड़े फ़वाइद हैं, इसके बड़े समरात हैं, इस अमल से अल्लाह बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर भी वो ये काम नहीं करते। यकीन रखिए, याद रखिए, दुनिया में अपने माशरे का सबसे बदबख्त बंदा है वो, सबसे बदनसीब बंदा है वो, किस्मत का मारा है वो बंदा जिसके सामने प्यारे आका का प्यारा जिक्र किया जाए लेकिन वो प्यारे आका की ज़ात पे दुरूद ना पढ़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही मुस्लिम की हदीस है, आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं खुतबा जुमा देने की, बड़ी मशहूर व मारूफ़ हदीस, बड़े सारे उलमा इकराम से आपने सुन रखी, बहुत सारी कुतब में आपने पढ़ी होगी, लेकिन प्यारे भाइयों, सुनना पढ़ना फ़कत यहाँ तक काम करना ये काफ़ी नहीं है जब तक इंसान अमल नहीं करता है। हदीस ये है कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर की 4 सीढ़ियाँ हैं, अल्लाह के पैगंबर पहली सीढ़ी पे पाँव रखते हैं, फरमाते हैं आमीन,
دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمین۔ آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صدق دل کے ساتھ محبت کرنے والے، جو من اور تن سے پیارے آقا سے پیار کرنے والے، صحیح معنوں میں پیارے آقا کے ساتھی تھے، آپ کے جانثار اور وفادار تھے، انہوں نے جب یہ بات دیکھی تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے بھی خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے رہے، آپ نے کہیں یہ خطبات ہمیں ارشاد فرمائے، آپ کہیں ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، لیکن آج کیا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھا ہے، اور ہر سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام آمین آمین کہتے گئے ہیں۔ پوچھے تو صحیح کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آج اللہ کے نبی نے خلاف معمول، پہلے آتے تھے خاموشی سے قدم رکھا کرتے، آج آمین آمین کے الفاظ ادا کیے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ سوال کرنے والے سوالی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، آج آپ نے جب ممبر پہ تشریف فرما ہونے کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تھا، کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا سنو میرے ساتھیوں، آج اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا، سید الملائکہ میرے پاس آیا، اور وہ اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ اللہ نے اس سے کہا تھا جاؤ، تم نے جا کے دعائیہ الفاظ کہنے ہیں، تم نے جا کے بد دعا کرنی ہے، اور پوری کائنات کے امام سے کہو، امام کائنات سے کہو، سردار کائنات سے کہو، خدا کے بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس ہستی سے جا کے کہو کہ آپ نے آمین کہنا ہے۔ وہ آمین کہیں گے، میں رب دنیا والوں کو بتائے دیتا ہوں کہ یہ بد دعائیں جو ہے، یہ دعائیں جو ہیں اللہ انہیں قبول کرے گا، جو الفاظ کہے جائیں گے ویسے انسان کے ساتھ ہو جائے گا جس کے متعلق بھی وہ الفاظ دہرائے جائیں گے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے، اللہ اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے روزے رکھ کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لیا، جس نے رمضان کی قدر و منزلت نہ کی، جس نے اس پیارے مہمان کی خوب بہترین میزبانی نہ کی، اللہ اسے دنیا و آخرت میں رسوا کر دے۔ جبریل نے یہ الفاظ کہے، میں نے کہا آمین، اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا اللہ کے پیغمبر، اللہ اس بندے کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشانیوں کا سامنا کرے۔ اس بندے کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا اور اس نے ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، اے اللہ کے نبی، اللہ اسے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرے۔ میں نے اس پہ کہہ دیا آمین۔ یعنی ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا باغی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والا، پوری دنیا کا سب سے خوبصورت بندہ کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا سب سے زیادہ مالدار بندہ کیوں نہ ہو، پوری دنیا میں اسٹیٹس کے لحاظ سے سب سے اوپر درجے پہ کیوں نہ موجود ہو، اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی ہے جب تک اللہ اسے معاشرے میں ذلیل و رسوا نہیں کر دے۔ بہت ساری مسائلیں ہمارے معاشرے میں موجود، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری ایک بات کہی ہے کہ من رضا الوالد رضا اللہ لہ ومن سخط الوالد سخط اللہ لہ۔ دنیا والوں کو بتا دو کہ اگر رضا چاہتے ہو رب کی، خوشنودی پانا چاہتے ہو اللہ خالق کائنات کی، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو، انہیں خوشیاں دینے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس کے والدین ناراض ہیں، جس نے اپنی زندگی میں والدین کو راضی نہ کیا، انہیں تکلیف دی، انہیں دکھ میں رکھا، ان کی نافرمانی کی، ان سے بدتمیزی کی، دنیا ساری بھی مل کے کہے بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن ذلیل و رسوائی حادث کا مقدر ہوگی، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں میں دکھوں میں جکڑیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سوائے خسارے کے حصے میں اور کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن کے زندہ ہیں قدر کیجئے، جن کے نہیں ہیں بڑی پیاری بات ہے، اگر زندگی میں کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی ہیں، صحیح معنوں میں خدمت نہیں کر سکے، تو آج بڑا پیارا آپ کے پاس موقع ہے، کیونکہ آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اپنی زندگی میں خود سے وعدہ کیجئے، رب سے کہیے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھوں گا والدین دنیا سے جا چکے جس نماز میں ان کے لیے دعا نہیں کروں۔ یقین جانیے آپ کی زندگی میں ثمرات ہی ثمرات آئیں گے، شاندار بہاریں آئیں گی۔ کہتے ہیں جی میرے ابا جی زندہ ہوتے تو میں بڑی قدر کرتا، اماں جی ہوتے تو میں بڑا ان کا خیال رکھتا، بڑی میں ان کی حفاظت کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے
آپ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम उनकी ज़िंदगी में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सके हो तो उनकी मौत के बाद अच्छा सलूक ये है कि उनके लिए दुआएं किया करो, उनके लिए मग़फ़िरत का अल्लाह से सवाल किया करो। ये तो इतना प्यारा रिश्ता है। कहा वालिदैन ना हो जिन लोगों के साथ उनकी दोस्तियां हैं, उन्हें अपने वालिदैन का दोस्त समझते, उनके साथ अच्छा सलूक किया करो, उन्हें तोहफे तोहफ़े दिया करो कि ये मेरे वालिद का दोस्त था, ये मेरी वालिदा की सहेली थी, उनकी भी कदर करने का हुक्म है। ये इतना प्यारा रिश्ता है कि इनके साथ जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी प्यार करने वाले से अल्लाह प्यार करता है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये इतना खूबसूरत ताल्लुक़ है, जो इस ताल्लुक़ की कदर करता है अल्लाह दुनिया व आखिरत में उसके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल करेंगे। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागिम अनफुन रजुलिन, अल्लाह उस इंसान के नाक को खाकलूद करते। खाकलूद नाक ज़मीन पे इंसान रगड़ता है, आपको पता है कब? जब कोई इंसान उसकी इंसल्ट करता है, जब इंसान किसी को जलील करता है, कहता है तब तक माफ़ी नहीं मिलेगी जब तक नाक नहीं रगड़ोगे। तो कहा रागिम अनफुन रजुलिन, अल्लाह उस बंदे का नाक खाकलूद हो जाए, मतलब दुनिया और आखिरत में वो जलील और रस्वा हो जाए, तबाही उसका मुकद्दर बन जाए, किस्मत उसकी मारी जाए। कौन सा वो शख्स है? फरमाया ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, कि उसके सामने मुझ मोहम्मद का जिक्र किया जाए और मुझ पे दुरूद व सलाम ना पढ़े। पहला नुकसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद ना पढ़ने का। अहादीस की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ, फरमाया अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में जलील और रस्वा कर दे, उसे कभी खुशी नसीब ना हो जिसके सामने ज़िक्र मुस्तफ़ा किया जाए, लेकिन वो ज़िक्र मुस्तफ़ा को सुनने के बाद, नाम मुस्तफ़ा को सुनने के बाद आपकी ज़ात अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर दुरूद व सलाम ना। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जब भी नाम लिया जाए, कहीं से भी आपके कानों में वो समात के साथ टकराए, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए, एक सच्चे मुहिब्बे मुस्तफ़ा के लिए ये ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर ज़बान से कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर दुरूद पढ़े, उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने के बाद आप अलैहिस्सलाम के दुरूद व सलाम की अल्लाह से सवालात करे, अल्लाह से मनाजात और दुआएं करे कि या बारी ताला मैंने अपने नबी का नाम सुना, मैं उनके ऊपर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ, अल्लाह इसे कबूल व मंजूर फरमा। ऐसा करने वाला खुश नसीब है। लेकिन अगर नाम सुनने के बाद इग्नोर करता है, दुरूद नहीं पढ़ता है, प्यारे आका ने फरमाया अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में ज़लील और रस्वा कर। अब देखिए, कहने वाला अल्लाह खालिक़े कायनात है, दुआ मांगने वाला सैयदुल मलाइका है, और इन बद दुआओं के ऊपर आमीन कहने वाले सैयद कायनात हैं। इन दुआओं में, इन बद दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं हो सकता, ये होकर रहेगा। और ऐसा मुमकिन है कि अगर कोई इंसान ये काम करता है तो माशरे वाले उससे देखें कैसी जिल्लत और बड़ी ज़िंदगी बसर करके गया है, और आखिर में जो उसके लिए खसारा होगा वो इसके अलावा है। तो हज़रात, पहला नुकसान ये है नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद ना पढ़ने का कि अल्लाह दुनिया व आखिरत में ज़लील और रस्वा कर दे। हदीस से है तिरमिज़ी शरीफ की, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इंसान ये जानना चाहता है कि दुनिया में परले दर्जे का कंजूस और बखील इंसान कौन है, अगर कोई इंसान ये समझना चाहता है, जानना चाहता है, माशरे में देखना चाहता है कि सबसे ज़्यादा बखील इंसान कौन, कंजूस बंदा कौन है, तंग दिल इंसान कौन है, मिलने के बावजूद नेमतें और नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद बड़ा नाशुक्रा बखील इंसान, कंजूस इंसान कौन है। मैं ज़माने में, माशरे में, लोगों में, दुनिया में, इंसानों में सबसे बड़ा बखील और कंजूस वो इंसान है जिसके सामने मुझ मोहम्मद का जिक्र किया जाए और मुझ पर दुरूद व सलाम ना पड़े। इससे बड़ा बखील कोई इंसान नहीं है, इससे बड़ा कंजूस कोई इंसान नहीं है। इसका दिल सबसे ज़्यादा छोटा, तंग दिल का मालिक है ये बंदा, जिसके सामने जिक्र मुस्तफ़ा किया जाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद व सलाम ना पड़े। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सारे प्यारे आका की प्यारी ज़ात के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए दावा ईमान करने वालों, अल्लाह तुम्हें, तुम्हारे साथ मुखातब है, तुम्हें हुक्म देता है, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरा नुकसान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद ना पढ़ने का। मैं एक बंदा अल्लाह ताला से अपनी हाजत को बयान करता है, अल्लाह ताला से अपने लिए कुछ मांगता है, सवाल करता है, जगह कोई भी हो, मैं कहता हूँ ये बैतुल्लाह में बैठा हुआ है। हदीस को ज़रा समझिए, मैं नुकसान बता रहा हूँ
کیسی خوش نصیبی کہ یہ اللہ کے سب سے پیارے گھر میں بیٹھا ہے۔ دنیا میں رب کا بنایا گیا، اللہ کے حکم سے جو تعمیر کیا گیا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول بیتا، دنیا میں جو پہلا گھر بنا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بیت اللہ ہے جو مکہ المکرمہ میں موجود ہے، یہ وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات۔ اللہ ہم سب کو اس گھر کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ لیکن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے سب مانگتا ہے، اپنی دعاؤں میں رسول اللہ کے اوپر درود نہیں پڑتا ہے۔ مانگتا سب کچھ ہے، سوال کرتا ہے بہترین جگہ پہ موجود، کعبے کے سامنے موجود، اور دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، نقصان بتا رہا ہوں درود نہ پڑھنے کا، کتنا زیادہ خسارہ ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر محبت بڑا درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرتا ہے۔ کہا یہ دعائیں مانگ کے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی اس وقت تک دعائیں قبول ہی نہیں کرتا جب تک انداز دعا کو بدل نہیں لیتا ہے۔ کہا کیسے کیا دعا مانگے تو قبول ہوگی؟ کہا اپنے گھر میں کیوں نہ ہو، رب کی حمد کے بعد مجھ پہ درود پڑتا ہے، پھر خود کے لیے رب سے جو بھی مانگے گا اللہ عطا کر دے گا۔ جو مجھ پہ درود نہیں پڑتا باقی سب کچھ کرتا ہے، جگہ اپنی مرضی کی سلیکٹ کر لے، مانگنے کا انداز جتنا مرضی گر گرانے والا ہو، رو کر مانگے، درود پڑے بنا مانگے گا تو اللہ اس کی کسی بھی دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا، ملے گا ہی کچھ نہیں، بڑے نقصان میں مبتلا ہوگا۔ وہ رب جو کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی التجائیں دعائیں حاجات مناجات میرے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، انہیں بتائیے میں ان کے بڑے قریب ہوں۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، ان کی جانیں رگے جان سے بھی زیادہ، شاہ رگ سے بھی زیادہ میں ان کے قریب ہوں۔ میں علیم بذات الصدور ہوں، دلوں کے حالات کو بھی میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، میں اس سے بھی باخبر ہوں۔ لیکن جو میرے نبی پہ درود نہیں پڑتا ہے، بنا درود پڑے مجھ سے مانگتا ہے، اس سے کہہ دو کہ جو مانگے گا میں اسے نہیں دوں۔ درود کے بغیر مانگی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو، اکثر لوگ معاشرے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑے عرصے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا۔ اپنی دعاؤں کا انداز بدلیے، کیا آپ دعاؤں میں درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے مانگنے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے، سٹائل اتنا خوبصورت ہوتا ہے، زندگی میں ان کی ادائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، دیکھنے میں معاشرے میں بڑے کمزور سے خفیف سے نظر آنے والے نخیف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باڈی میں بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں، فائنینشلی لحاظ سے بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں، غریب بندہ ہوتا ہے، لباس بھی اس کا پراپر صحیح طریقے سے پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن ادائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں۔ وہ اللہ سے جب مانگتا ہے اس کے مانگنے کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے، رب سے جو سوال کرتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے مانگنے کا انداز کیا ہے۔ اگر تو انداز یہ ہے کہ لقمہ حلال ہے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی پابندی کرنے والے، فرائض کو صحیح اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ادا کرنے والے، پیارے آقا کی پیاری ذات کے ساتھ محبت کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم آپ مانگ کر دیکھیے اللہ عطا کر دے گا، اسی وقت ملے گا۔ کیونکہ دعاؤں کے جو اللہ کے رسول نے کیٹیگریز بتائی ہیں ان میں سے جو سب سے پیاری بتائی ہے، میں اللہ جب کسی بندے کی دعا سن لیتا ہے قبول کر لیتا ہے، یا تو اللہ اسی وقت اسے وہ چیز دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کی زندگی میں آنے والے کسی بڑی پریشانی اور غم کو اس دعا کی وجہ سے یہ مانگ رہا ہے لیکن یہ مانگ کچھ اور رہا ہے، اللہ اس کے مانگنے کی وجہ سے دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اس غم اور پریشانی کو زندگی سے دور کر دیتے ہیں۔ میں تیسری آپشن یہ ہے، دعا کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ بندے کی دعا سن لیتا ہے، نہ دنیا میں جو مانگتا ہے وہ دیتا ہے، نہ آنے والی زندگی کی پریشانی کو اللہ دور کرتا ہے، بلکہ اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، آخرت کی پریشانیوں سے اللہ اس بندے کو محفوظ کر دے گا۔ جب قیامت کے دن اسے ان دعاؤں کا اجر نظر آئے گا تو یہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی قبول نہ ہوتی، آج ہی سارا بدلہ مل جاتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر درود نہ پڑھنے والے کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بڑا نقصان ہے، بڑا خسارہ اس بندے کے لیے جو اپنی زندگی میں رب سے مانگتا تو ہے لیکن مانگتے ہوئے اللہ کے نبی کے اوپر درود نہیں پڑتا۔ بڑا عمل جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے دعویٰ ایمان کرنے والو،
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھا کر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اب یہ کسی بھی مقصد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محفل لگی ہے، اب الفاظ حدیث کے سمجھ لیجئے، یہ محفل کسی شادی کی ہو یا کسی غم کی ہو یا صرف خالی خوش گپیوں کی محفل ہو، آپ کسی کے گھر گئے ہیں، آپ کی کسی نے دعوت کی ہے یا آپ نے لوگوں کو اپنے گھر میں مدعو کر رکھا ہے، کوئی بھی محفل لگی، کہیں پہ بھی لوگ جمع ہوئے، میں جلس قوم مجلسا، لوگ اکٹھے ہوئے، کہیں پہ دو چار اکٹھے ہو کر بیٹھے، بیٹھ کر خوشی منا رہے ہیں یا کسی کے غم میں اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہیں یا کسی کی دعوت دی ہے، کھانا کھلا رکھے ہیں یا اس کے پاس گئے ہیں، اس نے ان کی دعوت کی ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہیں، میں کہیں پہ بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، یہ مجلس کسی بھی طرح کی ہو، اگر اس مجلس کے برخاست کرنے کے بعد جب اس مجلس کو وائنڈ اپ کیا تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک مرتبہ بھی جب سے مجلس سٹارٹ کی تب سے لے کے اینڈ تک درود نہیں پڑا۔ ہماری تو بڑی ساری مجالس گزرتی ہیں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ حدیث کو ذرا توجہ سے سن لیجئے، پلے باندھ کے لے جائیے، کہا یہ مجالس لگاتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، خیالات کا جذبات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جب مجلس شروع کی تب سے لے کے جب مجلس کو ختم کیا تب تک ایک مرتبہ بھی اس مجلس میں ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کے اوپر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس طرح کی مجالس برپا کرنے والے، ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کو بتا دو تمہاری ان مجالس کا تمہیں اتنا نقصان ہوگا کہ کل قیامت کے تم حسرت کرو گے، کاش میں دنیا میں ایسی کسی جگہ پہ بھی نہ بیٹھتا جہاں پہ ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن تم حسرت کرو گے اس بات کی، پشیمانی کرو گے اس بات کی، قیامت کے دن پریشان ہوگے، غم زدہ ہو جاؤ گے دنیا میں اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ کاش میں وہاں پہ نہ جاتا، اس مجلس کا حصہ نہ بنتا جس میں ذکر مصطفیٰ نہیں کیا گیا تھا، جس میں رسول اللہ کے اوپر درود نہیں پڑھا گیا تھا، کاش میں دنیا میں ایسی کسی بھی مجلس میں نہ بیٹھتا۔ لیکن یاد رکھیے تب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، تب کچھ ہاتھ نہیں آنا ہے، تب سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ملنا ہے۔ قیامت کے روز تو معاملہ ایسے ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کی گئی نیکی کو اللہ قدر دے گا، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ ذرہ معمولی سی چیز ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ اتنی چھوٹی نیکی بھی اللہ کسی کی ضائع نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے اس کا اجر عطا کرے۔ لیکن اگلی آیت سنیے سورہ زلزال کی، سورہ زلزال ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم نے تو کبھی سوچا نہیں، کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر اللہ نے اگر کسی کو پکڑ لیا ایک ذرے کے برابر جرم پہ بھی پکڑ لیا تو اللہ اسے آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ذرے کے برابر کی گئی نافرمانی کی بھی سزا ہو سکتی ہے، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ نے گناہ جب کیا ہے تب آپ کے اندر نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی، گناہ کے بعد آپ کی کیفیت کیا تھی۔ کوئی بات نہیں، ہو گیا کیا ہو گیا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی مانگی نہیں ہے، فقط یہ باتیں کر کے دنیا سے جا چکے ہو سکتا ہے جسے تم معمولی بات سمجھ رہے ہو وہی بات تمہارے خسارے کے لیے، تمہاری آخرت میں جہنم میں جانے کے لیے باعث بن جائے، سبب بن جائے، اسی ایک بات کے اوپر تمہیں پکڑ لیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود نہ پڑھنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھے بنا محفلوں کو مجالس کو برخاست کرنے والے لوگ فرمایا قیامت کے دن حسرت کریں گے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں گے، غم زدہ ہوں گے، کاش دنیا میں ہم ایسا نہ کرتے، جب بھی کہیں بیٹھتے اپنی مجلس کو ختم کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھ لیتے تو آج ہمیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سنیے ذرا، من نسی الصلاۃ، جو بندہ اپنی پوری زندگی میں مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، اللہ اکبر، مطلب پڑھا ہی نہیں کبھی، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، بہت کم ٹائم اگر آپ کے پاس ہے تو صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ پڑھ لیا کریں،
یہ بڑا پیارا عمل ہے، بدلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات نصیبے میں آئے گی، اللہ ہم سب کو مستحق بنا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من نسی الصلاۃ علیہ، وہ بندہ جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا، مطلب اس نے سنی اذان کی آواز لیکن کبھی میرے اوپر درود نہ پڑھا جب میرا نام لیا جاتا رہا، بیٹھا ہے کہیں پہ، اس نے میرا نام سنا لیکن مجھ پہ درود نہیں پڑھا، یا اپنی پوری زندگی میں مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا۔ مراد یہ ہے کہ سستی کرنے والا، کاہلی کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر محبت بڑا درود و سلام کا نذرانہ پیش نہیں کرتا تھا، ایسے ہی زندگی بسر کر کے چلا گیا۔ میں من نسی الصلاۃ علیہ، لوگوں جس نے مجھ پہ دنیا میں درود نہ پڑھا باقی سب کچھ کیا، حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ من نسی الصلاۃ علیہ، آپ کو نقصان بتا رہا ہوں درود نہ پڑھنے کا، چھٹا نقصان جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے، فرمایا جس نے مجھ پہ درود نہ پڑھا، درود پڑھنا بھول گیا، اس سے بتا دو کہ وہ درود پڑھنا نہیں بھولا ہے بلکہ خطیت طریق الجنہ، وہ درود پڑھنا نہیں بھولا بلکہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ مطلب جو درود نہیں پڑھنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ وہابی ہو یا سنی، کچھ بھی لیبل لگا لے، محبت مصطفیٰ میں اگر درود مصطفیٰ نہیں پڑھتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ نام کے اوپر لیبل لگانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، منو بڑا پیار ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے درود و سلام پڑھنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا ہوگا، پھر یہ پیار اللہ قبول کریں گے، پھر یہ محبت آپ کو فائدہ دے گی، پھر یہ آپ کا عمل آپ کو دنیا و آخرت میں اللہ کے ثمرات سے، اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتوں سے مستفید کرے گا۔ حضرات درود بھول جانے والا، درود میں سستی کاہلی کرنے والا، درود نہ پڑھنے والا، نام مصطفیٰ کو سن کے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے گویا اس نے جنت کے راستے کو بھلا دیا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو حضرات نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنے کے فائدے، دنیا بھی خوشی والی، دنیا بھی سکون والی، دنیا بھی اللہ کی رحمتوں والی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے آخرت بھی کامیابی والی ہو جائے گی، نہ پڑھنے سے دنیا میں بھی خسارہ ہے، دنیا میں بھی پریشانی ہے، غم، پریشانیاں، دکھیں اور تکلیفیں بڑھتی ہی جائیں گی، آخرت میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب معاملہ ہے، سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، یا ہم اپنی زندگی اللہ کی ناراضگی میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے، آخرت میں سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، یا ناکامی کو اپنا مقدر بنانا ہے۔ آپشنز میرے اور آپ کے پاس ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک موقع بھی موجود ہے۔ حضرات اگر رب کی رضا چاہتے ہیں، رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو غموں سے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی اور کامرانی مقدر بنانا چاہتے ہیں، تو پیارے آقا کی پیاری ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ میں اول الناس بی یوم القیامہ، اکثر الصلاۃ علیہ، قیامت کے لوگوں میں سے میرے سب سے قریب وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں مجھ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ اللہ ہمیں قیامت کے رسول اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل فرما دے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات، بڑی پیاری بات، بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ضروری ہے، سوال آپ کے من میں بھی ہوگا کہ دیکھیے اس عمل کے بہت سارے ثمرات ہیں، درود پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ عمل نہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو بھائی یہ عمل ہے کیا؟ درود کیا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے کہ ہم وہ الفاظ زبان سے ادا کریں؟ درود کے وہ الفاظ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے، اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، میری اور آپ کی مرضی نہیں چلنے والی، میرے اور آپ کے مولوی کی مرضی نہیں چلنے والی، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا عالم دین کیوں نہ ہو اس کی بھی مرضی نہیں چلتی ہے۔ ذکر الہی ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو، وہی مجھے اور آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مہر لگی ہے۔ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا کریں گے تو بات بنے گی۔ کچھ الفاظ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، کچھ الفاظ ہم نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، کچھ ہم نے درودوں کے اپنے نام رکھ لیے ہیں، کہیں پہ کوئی درود تاج ہے، کہیں پہ کوئی درود لکھوی ہے، کہیں پہ کوئی درود ہزاروی ہے، پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا نام ہم نے رکھ لیے ہیں، کیسے کیسے الفاظ رکھ لیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، احادیث کو پڑھیے، سیاستہ کی کتابیں پڑھیں، اس عمل میں بھی اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کوئی کم سلیبس نہیں چھوڑا ہے۔ 80 کے قریب، 80 کے قریب رسول اللہ سے ثابت شدہ درود آپ کو احادیث کی کتب میں ملیں گے۔
جو ثابت شدہ، جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں کہ اس طرح مجھ پہ درود و سلام پڑھو۔ آپ دیکھیے، غور کر کے دیکھیے اس بات کے اوپر کہ آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہے کہ آپ اس کی اداؤں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ اس کی بات مانتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے ویسا کرتے ہیں۔ اگر محبت میں اپنی مرضی کریں گے تو وہ آپ کا محبوب کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ حضرات، درود بھی میں اور آپ محبت میں پڑھتے ہیں، پیار میں پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، قیامت کے دن شفاعت لینے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں درود پڑھتے ہیں۔ رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول مقصد ہے میرا اور آپ کا، اس لیے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لیکن الفاظ بھی دیکھنے ہوں گے کہ ہم نے الفاظ بھی سیکھنے ہوں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔ پھر آپ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ترین درود ہے، جو انسان کی زبان سے نکلنے والے میری ذات کے متعلق الفاظ کے ساتھ اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ والا درود ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرات سمجھ لیجئے، میں اللہ اس درود کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو اس طرح میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ ثمرات سے بھر دیتا ہے۔ سب سے پیارا درود جو مجھے پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ درود ابراہیمی ہے۔ میں اس کے بعد اگر کوئی مختصر پڑھنا چاہتا ہے وہ کہہ دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہر لگاتا ہوں اللہ اس سے بھی محبت کرے گا۔ اگر کوئی اس سے بھی مختصر پڑھنا چاہتا ہے اسے کہو وہ کہہ دیا اللہم صلی علی محمد، یہ کافی ہے، اسے بھی اللہ 10 نیکیاں دے گا، اس کے بھی اللہ 10 گناہ معاف کرے گا، اس کے بھی اللہ 10 درجات بلند کرے گا۔ اور الفاظ سنیے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا بھی اللہ تمہیں ثواب دے گا، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت انک حمید مجید، کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ کو 10 درود بتائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ ان 10 درودوں کے ساتھ کوئی ایک آپ ان میں سے سلیکٹ کر لیجئے، دن رات اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر پڑھا کریں، دیکھیے زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں، دیکھیے زندگی میں کیسا سکون آتا ہے، دیکھیے اللہ کیسے میری اور آپ کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے، دیکھیے دنیا بھی کیسی شاندار ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل ہماری آخرت کو بھی بہترین کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔